آج کا ہمارا جو درس قرآن ہے 8واں سپارہ اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 40 سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پہلی آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ دیکھیے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انہوں نے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جائے گا، ولا يدخلون الجنۃ، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ یلج الجمل، جمل کہتے ہیں اونٹ کو، یلج کہتے ہیں داخل ہونے کو، یہاں تک کہ اونٹ جو ہے وہ داخل ہو جائے فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے میں، سوئی کا نکا ہوتا ہے جس میں دھاگا ڈالا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ یہ مثال دی ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم جزا دیتے ہیں جرم کرنے والوں کو، ہم سزا دیتے ہیں جرم کرنے والوں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ جو ہے وہ بچھونا ہوگا۔ مہاد کہتے ہیں پنگوڑے کو، مہد سے ہیں، تو کافروں کے لیے جہنم کی آگ بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر سے اسی دوزخ کی آگ کا اوڑھنا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اللہ فرما رہا ہے اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے کافروں کے متعلق نازل کی گئی ہے۔ کافروں کی جو روحیں ہوں گی ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جب تک سوئی کے ناکے سے اونٹ داخل نہیں ہو جاتا تب تک کوئی کافر جنت میں نہیں جا سکتا۔ سادے الفاظ میں یہ معنی ہے کہ نہ سوئی کے ناکے سے اونٹ داخل ہوگا، نہ کوئی کافر جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہی مثال دی ہے کہ ان لوگوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، ان کو جنت میں بھی داخل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں ایک شرط پہ وہ جنت میں جا سکتے ہیں، اگر وہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزار سکتے ہیں تو گزاریں، یا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر جائے، تو نہ سوئی کے ناکے سے اونٹ گزر سکے گا، نہ کوئی کافر جنت میں جا سکے گا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک انصاری کے جنازہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ جب ہم ان کی قبر پر پہنچے تو خاموشی سے بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام نے 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، میرے صحابہ قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگا کرو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے ایسا ہی ارشاد فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے صحابہ جب بندہ مسلمان دنیا سے رابطہ اس کا ختم ہوتا ہے اور آخرت کی طرف جب وہ جاتا ہے
تو موت کا فرشتہ اس کے سرہانے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اے پاکیزہ روح اللہ کی بخشش اور اس کی رضا کی طرف نکل۔ پھر وہ روح جسم سے اس طرح نکلتی ہے جس طرح پانی کے قطرے مشک سے نکلتے ہیں۔ جب فرشتے اس روح کو لے کر فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں یہ پاکیزہ روح کس کی ہے، کون ہے یہ؟ تو وہ اس کا نام بتاتے ہیں جو دنیا میں اس کا نام ہے۔ اور جب وہ آسمانی دنیا کے سامنے پہنچ کر اس کے دروازے کھلواتے ہیں، یعنی یہ جو پہلا آسمان ہے، فرشتے اس روح کو لے کر جب آسمان کی طرف جاتے ہیں دروازہ کھلواتے ہیں تو اس پاکیزہ روح کے لیے دروازہ کھول دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اس روح کو لے کر 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے نامہ اعمال کو علیین میں لکھ دو۔ یہ علیین جو جگہ ہے یہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، ایک مقام کا نام ہے مقام علیین، سب سے بلند مقام۔ حضور فرماتے ہیں جو مسلمان نیک روحیں ہوں گی نا، اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں سے آگے ان کی روح کو لے کے جا کر جو ہے فرشتے مقام علیین میں اس پاکیزہ روح کو رکھ دیں گے اور پھر اس کو زمین کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ پھر ایک منادی ندا کرتا ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دو۔ وہ کیا سچ کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب میں پڑھا، میں ان پر ایمان لایا، ان کی تصدیق کی۔ پھر ایک ندا کرنے والا کہتا ہے ہاں میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت میں فرش بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو۔ اور جب کافر دنیا سے روانہ ہوتا ہے اس کے پاس سیاہ رنگ کے فرشتے کاٹ لے کر آتے ہیں، پھر موت کا فرشتہ اس کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث روح نکل، اللہ کے غصہ اور اللہ کے غضب کی طرف نکل۔ پھر اس کی روح کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ پھیل جاتے ہیں اور اس کی روح کو اس طرح، کافر کی روح کو اس طرح نکالا جاتا ہے جس طرح روئی کے اندر سے لوہے کی سیخ کو، گیلی روئی ہے اس کے اندر کانٹے دار جھاڑی کو رکھ دیا جائے تو حدیث میں آتا ہے جب وہ گیلی روئی کے اندر کانٹے دار جھاڑی ہوگی، جب اس کو کھینچیں گے تو وہ ساری روئی اپنے ساتھ کھینچ کے لے آئے گی۔ کافر کی موت بھی فرشتے اسی طرح نکالیں گے۔ روح کے نکلتے ہی سخت بدبودار ہوگی اور جہاں جہاں سے فرشتے لے کر گزریں گے وہ کہیں گے یہ پلید روح ہے، خبیث روح ہے، حتیٰ کہ جب فرشتے اس کو پہلے آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں تو پھر اس خبیث روح کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ جو پلید روح کافر کی تھی پھر اس کی بائیں طرف سے دوزخ کی ایک کھڑکی کھول دی جائے گی اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اتنی قبر تنگ ہوگی کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کی پسلیوں میں پیوست ہو جائیں گی، جس طرح ہمارے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں پیوست ہو جاتی ہیں، اسی طرح کافر کی پسلیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ اور پھر ایک بد شکل اور بدبودار شخص آئے گا اور وہ کہے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں، اور وہ کافر کہے گا اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ تو یہاں پہ جن کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے وہ کون ہیں؟ کافروں کی ارواح،
کافروں کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، کافر کی روح زمین کے اوپر ہی رہے گی اور دوزخ میں ڈال دی جائے گی۔ مسلمان کی پاکیزہ روح جو ہے وہ 7 آسمانوں سے اوپر کون سا مقام ہے؟ مقام علیین میں مسلمان کی پاکیزہ روح کو رکھا جائے گا۔ آگے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، نہیں ہم تکلیف دے دیں کسی جان کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیک لوگ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں اسلوب ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بارے میں بتایا، اب اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں بتا رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ نزعنا کا معنی ہوتا ہے دور کر دینا۔ غل کہتے ہیں کھوٹ کو، رنجش کو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ایک دوسرے کے خلاف جو رنجش تھی اس کو نکال دیا، ایک دوسرے کے خلاف جو عداوت تھی، بغض تھا، اس کو نکال دیا۔ تجری من تحتہم الانہار، ان کے نیچے دریا بہہ رہے ہیں۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور وہ مسلمان کہیں گے تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں، وہ ذات جس نے ہمیں اس جگہ تک پہنچایا، ہدایت دی ہمیں یا اس جگہ تک پہنچایا۔ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور اگر ہمیں اللہ نہ پہنچاتا تو ہم خود یہاں کبھی بھی نہ پہنچ سکتے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے۔ بندہ کہے گا تحقیق ہمارے پاس آئے رسول ہمارے رب کی طرف سے حق لے کر۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اس دن ان کو ندا دی جائے گی یہ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کون سے جنت میں داخل ہو جاؤ؟ اپنے اعمال کی بنیاد پر۔ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ جو تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے ان اعمال کے بدلے آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت کا وارث بنا دیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے امید ہے کہ جن لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے ان کے سینوں سے رنجش کو نکال دیا ہے، ان میں عثمان، طلحہ اور زبیر جو ہیں وہ انہی لوگوں میں سے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو رنجشیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کی نکال دی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمانوں کی دوزخ سے نجات ہو جائے گی تو ان کو جنت اور دوزخ کے درمیان پل پر روک لیا جائے گا، پھر ان میں سے جس نے جس کے ساتھ دنیا میں زیادتی کی ہوگی اس کا قصاص لیا جائے گا۔ تو جب ان کو پاک اور صاف کر دیا جائے گا اور کسی کو کسی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی تب اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بس اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان حضور فرماتے ہیں ان میں سے ہر ایک شخص کو جنت میں اپنے ٹھکانے کا دنیا کے ٹھکانے سے زیادہ علم ہو جائے گا۔ جس طرح وہ دنیا میں رہا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں زیادہ اس کے گھر کی معرفت کروا دے گا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دوزخی جو ہے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھے گا۔ تو دوزخیوں میں ہوگا نا جنت میں اللہ نے جو اس کے لیے مقام رکھا تھا اللہ تعالیٰ دوزخی کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھائے گا۔ پھر وہ کہے گا کاش اے اللہ اگر مجھے تو ہدایت دے دیتا، اور یہ دیکھنا میرے لیے آج حسرت کا نہ ہوتا۔
حدیث میں آتا ہے کہ اس دن حسرت کے ساتھ دوستی جو ہے جنت میں اپنے مقام کو دیکھیں گے۔ اور اسی طرح جو جنت میں لوگ جائیں گے اللہ انہیں دوزخ میں ان کا مقام دکھائے گا۔ اگر تم جنت میں نہ ہوتے تو آج دوزخ میں اس جگہ ہوتے ہیں۔ دوزخیوں کو جنت اس لیے دکھائی جائے گی تاکہ جنت میں جانے کے لیے ان کی حسرت اور بڑھتی رہے، ان کو تکلیف اور ہوتی رہے، اور جنتیوں کو دوزخ اس لیے دکھائی جائے گی تاکہ جو اللہ نے انہیں نعمت دی ہے وہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جنت میں رکھا ہے، تو نے ہمیں دوزخ میں نہیں رکھا۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایک یہودی یا نصرانی دے گا۔ ہر مسلمان کو ایک یہودی یا نصرانی دے گا اور فرمائے گا یہ تمہارا دوزخ کے لیے فدیہ ہے، دوزخ کی آگ سے تمہارے لیے کیا ہے، یہ فدیہ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے بدلے ایک یہودی یا عیسائی کو دوزخ میں داخل کرتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے قیامت کے دن بعد مسلمان پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے گا اور ان گناہوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر ڈال دے گا۔ ان گناہوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کے، جو مسلمانوں کے گناہ ہوں گے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جو ہے ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھ کو بھی نہیں، سوائے اس لیے کہ اللہ مجھے اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ مطلب یہاں پہ کیا ہے، ہر بندے نے اپنے عملوں کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جانا، عمل تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ جنت ملے گی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ عملوں کی بنیاد کے اوپر بندے کو کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے عمل بڑے اعلیٰ ہیں۔ عمل کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے فضل کا امیدوار ہو، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوگا، تب اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ اور آگے دیکھیں، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، اس دن جنتی جو ہے نا وہ جہنمیوں کو بلائیں گے، ندا دیں گے، پکار کر کہیں گے جنتی جہنمیوں سے کیا؟ وہ کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وہ کہیں گے اے دوستیوں بے شک ہم نے تو پایا جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا، ہم نے اس کو حق پایا، ہم نے سچ پایا جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی وہی پایا جس سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا، سچ پایا؟ تو دوستی کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر ان کے درمیان ایک اعلان کرنا، یہ مؤذن یہاں سے ہی ہے، مؤذن، اذنا مؤذن، مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والے، اعلان کرنے والے کو۔ تو ان کے درمیان اعلان کرنے والا ایک اعلان کرے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں کے اوپر، ظالموں کے اوپر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ تم نے دنیا میں اللہ کا کہا نہ مانا، تم نے ظلم کیا، آج تم پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ وہ لوگ اللہ کے رستے سے روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس کو ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کے منکر تھے، آخرت کو مانتے نہیں تھے کہ مرنے کے بعد بندے نے اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا، وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اللہ فرما رہا ہے ان دونوں جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک حجاب ہے، جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور آراف پر کچھ مرد ہوں گے، يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، جو ہر ایک جنتی یا دوزخی کو اس کی علامت سے پہچان لیں گے۔ یہ آراف پہلے بھی ہم نے بتایا تھا جب ہم نے سورہ آراف پڑھی تھی۔ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے، یہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے جو جنتیوں کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے اور جہنمیوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیں گے۔
اور اہل جنت سے وہ پکار کر کہیں گے جو آراف پر ہیں، ان سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، لم يدخلوها وهم يطعمون، اور وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، آراف کے اوپر جو رہنے والے ہیں، وهم يطمعون، لیکن وہ اس کی طمع کرتے ہوں گے، امید کرتے ہوں گے کاش ہم بھی جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ، اور جب ان کی آنکھیں دوزخ کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کیا کہیں گے، ربنا لا تجعلنا، اے ہمارے رب نہ تو بنا ہم کو مع القوم الظالمین، ظالم قوم کے ساتھ اے اللہ ہمیں نہ بنا۔ اب یہاں پہ مقام آراف کے اوپر کون ہے، مختلف روایات ہیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آراف پر فرات کے اوپر ایک جگہ ہے، بلند جگہ ہے، جس پر نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس، حضرت حمزہ، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت جعفر بن ابی طالب یہ لوگ ہوں گے، اور جو لوگ ان سے دنیا میں محبت کرتے ہوں گے ان کے چہرے سفید ہوں گے اور یہ ان کو پہچان لیں گے، اور جو دنیا میں ان سے نفرت رکھتے ہوں گے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے آراف کے اوپر جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے، ان کے صغیرہ گناہ بھی تھے، جو مصیبتوں اور تکلیفوں کی وجہ سے معاف نہ ہو سکے، یہاں پہ گناہگار لوگ ہوں گے۔ ایک روایت۔ تیسری روایت یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ زنا سے پیدا شدہ لوگ ہوں گے، یہ جو آراف کے اوپر ہوں گے یہ زنا سے پیدا شدہ لوگ ہوں گے، جو نہ جنت میں ہوں گے نہ دوزخ میں ہوں گے۔ ابو مجاز نے ذکر کیا، کہتے ہیں یہ فرشتے ہوں گے۔ یہ مختلف روایات ہیں مقام آراف کے اوپر کون کون لوگ ہوں گے۔ تو اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔